تصور کیجئے ایک ایسے ریڈیو کا جو یعنی ہر وقت چل رہا ہے، اس میں سے لگاتار آوازیں آ رہی ہیں، کبھی کوئی پرانا گیت بج رہا ہے، کبھی کوئی ڈراؤنی خبر آ رہی ہے۔ جی بالکل، اور شور بھی بہت ہوتا ہے اس میں۔ ہاں، اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اس ریڈیو کی فریکوینسی پر بیرونی طور پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ اصل میں انسانی دماغ کی عام حالت بھی بالکل ایسی ہوتی ہے، ہر سیکنڈ خیالات کی لہریں دماغ میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کچھ لہریں امید کی ہوتی ہیں اور کچھ ڈر کی۔ ایگزیکٹ، میرا مطلب ہے بالکل، لیکن اصل جادو تو اس ڈائل میں ہے نا، جہاں سے فریکوینسی ہم خود سیٹ کرتے ہیں۔ تو آج کے اس گہرے تجزیے میں ہمارا مقصد نپولین ہیل کی مشہور کتاب ہاؤ ٹو اون یور اون مائنڈ کی تہ تک جانا ہے۔ واقعی یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اور ریڈیو والی تشبیہ اسے سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ دیکھیں، اگر ہم تاریخ کے عظیم لیڈرز کو دیکھیں، جیسے ابراہیم لنکن یا نپولین بوناپارٹ، تو ایک بات واضح ہوتی ہے کہ ان کے پاس کوئی جادو نہیں تھا۔ جی ہاں، ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں تھی، نہ ہی وہ پیدائشی طور پر کوئی ایسی صلاحیت رکھتے تھے جو ہم عام لوگوں میں نہیں ہوتی۔ ان کے عظمت کا راز صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ذہن کے ڈائل پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ اچھا، یعنی انہیں معلوم تھا کہ کس فریکوینسی کو سننا ہے اور کسے میوٹ کرنا ہے۔ بالکل، اور اس تجزیے کا بنیادی مقصد ہی ان عملی اقدامات کو سمجھنا ہے جو کسی بھی شخص کو حالات کا غلام بننے سے روک سکتے ہیں اور اسے اپنے ذہن کا بادشاہ بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک بنیادی سوال جنم لیتا ہے۔ ذہن کا بادشاہ بننے کی بات سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، موٹیویشنل سپیکرز بھی اچھی باتیں کرتے ہیں نا؟ جی، اکثر لوگ یہی کہتے ہیں۔ لیکن جب اصل زندگی کی مشکلات سامنے آتی ہیں تو سوچ کو ایک خاص سمت میں موڑنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ کتاب میں اینڈرو کارنیگی کا ایک انٹرویو کا ذکر ہے، جہاں اس نے کہا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت زمین میں نہیں، انسانی ذہن میں۔ ہاں، یہ بہت گہرا جملہ ہے۔ تو اس دولت تک پہنچنے کا پہلا عملی قدم آخر کیا ہے؟ لوگ شروع کہاں سے کریں؟ دیکھیں، اینڈرو کارنیگی نے اس کا بہت سیدھا سا جواب دیا تھا، اور وہ ہے ڈیفینیٹنس آف پرپز، یعنی اپنی منزل یا مقصد کا بالکل واضح ہونا۔ منزل کا واضح ہونا، اچھا۔ ہاں، ہوتا کیا ہے کہ جب منزل واضح نہ ہو تو انسانی خیالات ایک بھٹکتے ہوئے قافلے کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ توانائی جو کسی ایک بڑے مقصد کو پورا کرنے میں لگنی چاہیے تھی، وہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں ضائع ہو جاتی ہے۔ صحیح، یعنی ہم روزمرہ کے شور میں کھو جاتے ہیں۔ بالکل، لیکن جب کوئی انسان مسلسل ایک ہی واضح خیال پر توجہ دیتا ہے تو صرف نفسیاتی طور پر ہی نہیں بلکہ اعصابی طور پر بھی اس کا دماغ تبدیل ہونے لگتا ہے۔ آج کی سائنس اسے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم یا RAS کہتی ہے۔ او، RAS، جی میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ ہاں، تو یہ دماغ کا وہ فلٹر ہے جو لاکھوں معلومات میں سے صرف انہی چیزوں کو شعور تک لاتا ہے جو انسان کے مقصد سے جڑی ہوتی ہیں۔ جب مقصد واضح ہو تو اچانک وہ راستے اور مواقع نظر آنے لگتے ہیں جو پہلے بھی وہاں تھے، بس دماغ نے انہیں پہلے اگنور کر دیا تھا۔ اچھا، یہ RAS والا پوائنٹ سمجھنے کے لائق ہے۔ اگر میں اسے اپنی بادبان والے جہاز کی مثال سے جوڑوں تو سمندر میں ہوائیں تو ہر طرف چل رہی ہوتی ہیں۔ جی بالکل، لیکن اگر جہاز کے بادبان کی سمت سیٹ ہو تو انہی تیز ہواؤں کو استعمال کر کے منزل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ لیکن میری ایک الجھن ہے یہاں۔ جی پوچھیں۔ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی نیا آئیڈیا یا نیا مقصد سوچا جاتا ہے تو دماغ فوراً پرانے خوف کی فائل کھول کر سامنے رکھ دیتا ہے، جیسے پچھلی بار بھی تو فیل ہوئے تھے، یا یہ کام تمہارا نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دماغ خود ہی دیوار کیوں بنتا ہے؟ اصل میں یہ جو تصور ہے نا کہ دماغ خود کو سیبوٹاج کرتا ہے، یہ تھوڑا غلط سمجھا جاتا ہے۔ یہ دماغ کا انتہائی وفادار اور قدرتی دفاعی نظام ہے۔ اچھا، دفاعی نظام کیسے؟ دیکھیں، اگر ہم تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو انسانی دماغ کا بنیادی مقصد کامیابی دلانا یا خوش رکھنا نہیں ہے، اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف انسان کو زندہ رکھنا ہے۔ یعنی سروائیول۔ صحیح، بالکل۔ ہزاروں سال پہلے کسی بھی انجان چیز کا مطلب موت ہو سکتا تھا، اس لیے جب بھی کوئی شخص اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتا ہے تو دماغ خطرے کی گھنٹی بجا دیتا ہے۔ وہ ماضی کے خوف اس لیے لاتا ہے تاکہ اس خطرناک تبدیلی سے بچا جا سکے۔ تو یہ بیسیکلی ایک پرانا سافٹ ویئر ہے جو نئے زمانے کے حساب سے اپڈیٹ نہیں ہوا۔
दिमाग समझ रहा है कि नया बिजनेस शुरू करने का मतलब किसी शेर के सामने जाना है। सही पकड़ा आपने। ये कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ तहफ्फुज़ की एक कोशिश है। अच्छा, तो फिर इस पुराने सॉफ्टवेयर को बाईपास कैसे किया जाए? मेरा मतलब है प्रैक्टिकल तरीका क्या है इस डर को रोकने का? नेपोलियन हिल कहते हैं कि दिन में 30 मिनट निकालकर मुकम्मल खामोशी में बैठना चाहिए और ये तज्जिया करना चाहिए कि जहन में किस किस्म के ख्यालात दाखिल हो रहे हैं। 30 मिनट की खामोशी? जी हाँ, ये ऐसी मश्क है जैसे कोई अपने दिमाग के दरवाजे पर पहरेदार बिठा दे, जो हर ख्याल को चेक करे कि ये मकसद के हक में है या खिलाफ। मैं यहाँ थोड़ा डिसएग्री करूंगा, या कम से कम इसे चैलेंज जरूर करूंगा। जी जरूर। आज के तेजी से भागते हुए दौर में, जहाँ हर शख्स के हाथ में स्मार्टफोन है, लोग लगातार काम कर रहे हैं, हर वक्त नोटिफिकेशंस बज रहे हैं। ऐसे में 30 मिनट मुकम्मल खामोशी से बैठकर सोचों का हिसाब करना, यानी ये प्रैक्टिकल नहीं लगता। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आज के दौर में फोकस करना वाकई पिछली सदियों से ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो फिर एक आम इंसान बिना परेशान हुए ये कैसे करे? यही तो बात है कि आज के दौर में ऐसी मश्क की जरूरत सबसे ज्यादा है। लेकिन जरूरी नहीं कि आप 30 मिनट से ही शुरू करें, इसे 5 या 10 मिनट से भी शुरू किया जा सकता है। अच्छा, यानी वक्त की लंबाई इतनी अहम नहीं है? बिल्कुल नहीं। असल चीज वक्त की लंबाई नहीं, बल्कि उसका मकसद है। इसे हम थॉट ऑडिटिंग कह सकते हैं, यानी सोचों का हिसाब किताब। अगर दिन में सिर्फ चंद मिनट के लिए हम डिजिटल शोर से डिस्कनेक्ट हो जाएं, तो वही काफी बड़ी तब्दीली ला सकता है। ये थॉट ऑडिटिंग वाली टर्म मुझे बहुत पसंद आई। ये वक्त का ज़िया नहीं है, बल्कि बचे हुए 23 घंटों को बचाने की इन्वेस्टमेंट है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए फर्ज करते हैं कि किसी ने अपना मकसद तय कर लिया, थॉट ऑडिटिंग भी शुरू कर दी, सफर शुरू हो गया। लेकिन जिंदगी सीधी लाइन में तो चलती नहीं है ना, रास्ते में नाकामियां आती हैं। हाँ, और शदीद किस्म के बुहरान आते हैं। तो आमतौर पर होता यह है कि एक बड़ी नाकामी आती है और इंसान का सारा फोकस वापस खौफ की तरफ चला जाता है। अजमत वाले लोग अपने बहरानों में उस डर को न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं? इस सवाल को समझने के लिए अब्राहम लिंकन की जिंदगी से बेहतर कोई मिसाल नहीं। उनकी पूरी जिंदगी मुसलसल नाकामियों की दास्तान थी। कारोबार डूब गया, इंतखाबात में हार हुई, यहाँ तक कि नर्वस ब्रेकडाउन भी हुआ। वाकई उनकी तो पर्सनल लाइफ भी बहुत तकलीफ देती। कोई और होता तो टूट जाता। सही बात है, लेकिन उन्होंने खौफ को अपने जहन पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने नाकामी और तनकीद को दुश्मन समझने के बजाय एक फ्री कंसल्टेंट, यानी मुफ्त मशवरा देने वाले के तौर पर देखना शुरू किया। ये नजर का फर्क है बस। बिल्कुल। और नेपोलियन बोनापार्ट का भी यही रवैया था। वो कहते थे कि मैदान जंग हारा जा सकता है, लेकिन सोच की जंग किसी हाल में नहीं हारी जा सकती। उनके नजदीक नाकामी कोई आखिरी नतीजा नहीं थी, बल्कि फीडबैक था। अगर मैं इस फीडबैक वाले नजरिए को थोड़ा और आसान करूं, तो इसका मतलब ये है कि ख्यालात सिर्फ दिमाग में चलने वाली खामोश आवाजें नहीं हैं, ये जिंदा तवानाई हैं। जी, लिविंग एनर्जी है। अगर हम नाकामी को एक स्टॉप साइन समझकर वहीं रुक जाएं, तो खौफ बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम उसे यानी जीपीएस की तरह रिकैलकुलेटिंग समझें, तो खौफ न्यूट्रलाइज हो जाता है। नाकामी तो सिर्फ ये बता रही है कि रास्ता थोड़ा तब्दील करने की जरूरत है। बहुत खूबसूरत मिसाल दी आपने। और यहाँ वो हिस्सा आता है जो हकीकत में हैरानकुन है। किताब वाज़े करती है कि इंसानी जहन एक मकनातीस की तरह काम करता है। मकनातीस की तरह कैसे? देखें, अगर जहन मुसलसल मायूसी और फेल होने के डर की फ्रीक्वेंसी पर सेट हो, तो वो इर्द गिर्द से वैसी ही तवानाई और मौके अट्रैक्ट करता है। इसे आज की जबान में सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहा जाता है। अच्छा, यानी अगर मुझे डर है कि मेरा बिजनेस डूब जाएगा, तो मेरा रवैया ही वैसा हो जाएगा? बिल्कुल। उस डर की वजह से आपके फैसले लाचार हो जाएंगे, आप गलतियां करेंगे जो आप आमतौर पर नहीं करते, और आखिरकार वही डर हकीकत बन जाएगा। तो इस मकनातीसी असर को पलटने का तरीका क्या है? जब इंसान पहले ही गिर चुका हो, तो वो खुद को इस मनफी लूप से बाहर कैसे निकाले? उसका अमली नुस्खा ये है कि हालात और दूसरों पर इल्जाम तराशी बंद कर दी जाए। लोग नाकामी के बाद किस्मत को कोसते हैं या माइशत को जिम्मेदार ठहराते हैं। हाँ, क्योंकि उससे फौरी सुकून मिलता है। सही कहा, सुकून जरूर मिलता है, लेकिन वो अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। कामयाब लोग नाकामी के बाद आईना देखते हैं।
وہ خود سے سوال کرتے ہیں کہ میری سوچ کا وہ کون سا رخ تھا جس نے اس ناکامی کو دعوت دی۔ اچھا، یعنی سیلف ریفلیکشن کرتے ہیں۔ جی، کیا وہ اوور کانفیڈنٹ تھے؟ کیا مارکیٹ کو غلط سمجھا؟ جب وہ ڈرنے کے بجائے غلطی اینالائز کرتے ہیں تو ان کی ساری توانائی مسئلے کے حل پر لگ جاتی ہے اور خوف خود بخود غائب ہو جاتا ہے۔ یہ خود احتسابی تو واقعی لازمی ہے، لیکن چلیے اس بحث کو ایک اور رخ دیتے ہیں۔ ہم نے اندر کے در کی بات کر لی، لیکن ان خیالات کا کیا جو دراصل ہمارے اپنے ہیں ہی نہیں؟ آپ کا اشارہ معاشرے کے دباؤں کی طرف ہے۔ جی بالکل۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں معلومات کا سیلاب ہے، معاشرے اور والدین کی توقعات ہیں، انسان تو اس دباؤ کے نیچے کچلا جاتا ہے۔ ذہن میں چلنے والی آدھی آوازیں تو باہر کی ہوتی ہیں۔ تو ایسے دباؤ سے اپنی سوچ کی ملکیت واپس آخر کیسے لی جائے؟ یہ اس کتاب کا سب سے حساس اور گہرا حصہ ہے۔ نپولین ہل کہتے ہیں کہ جسمانی آزادی صرف ایک جھوٹا خواب ہے اگر ذہنی آزادی حاصل نہ کی جائے۔ کتاب میں ایک بہت دردناک مثال شیئر کی گئی ہے، ایک ذہنی نوجوان کی۔ اس نوجوان نے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنی پوری زندگی دوسروں کی مرضی کے مطابق گزار دی۔ کالج والدین کی خوشی کے لیے چنا، کریئر معاشرے کی عزت کے لیے، اور جب وہ مرنے کے قریب تھا تو اس کی سب سے بڑی حسرت یہ تھی کہ اس نے ایک لمحہ بھی اپنی مرضی سے نہیں جیا۔ باپ رے، یہ تو بہت ہی عام اور تکلیف دہ صورتحال ہے۔ بہت سے لوگ اسی زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں آج بھی۔ بالکل۔ اور یہ جو لوگ اچانک کسی بات پر غصہ کر جاتے ہیں یا مشین کی طرح مایوس ہو جاتے ہیں، یہ ان کی خودکار سوچ ہوتی ہے۔ یہ ان کا اپنا فیصلہ نہیں ہوتا، ان کی پروگرامنگ ایسی ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک عام انسان یہ فرق پہچانے کیسے؟ اسے کیسے پتا چلے گا کہ جو خیال اس کے دماغ میں ہے وہ اس کا اپنا ہے یا کسی اور کا ادھار دیا ہوا ہے؟ یہ دھند صاف کیسے ہوگی؟ اس دھند کو صاف کرنے کا ایک انتہائی سادہ طریقہ ہے۔ ہر روز رات سونے سے پہلے خود سے ایک مشکل سوال پوچھیے۔ اچھا، کیا سوال؟ آج میں نے کتنے فیصلے اپنی اصل مرضی اور اپنے مقصد کی روشنی میں کیے، اور کتنے فیصلے صرف دوسروں کو خوش کرنے کے لیے یا لوگ کیا کہیں گے کہ ڈر سے کیے؟ اوہ واو، یہ تو ایک ڈیلی آڈٹ ہو گیا، ایک قسم کا ایکس رے جو دکھاتا ہے کہ فیصلے کس بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، یہ ذہن کو اس کی لمبی اور بے حس نیند سے جگانے کا طریقہ ہے۔ اس احتساب سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کس قدر بیرونی دباؤ کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب پتہ چل جائے کہ فیصلے انفلوئنس ہو رہے ہیں تو اسے روکنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے؟ پہلا اصول یہ ہے کہ جلدی اور پختہ فیصلے کرنے کی عادت ڈالی جائے۔ جو لوگ فیصلہ کرنے میں دیر کرتے ہیں ان کا ذہن باہر کی آوازوں کے لیے اوپن رہ جاتا ہے۔ کامیاب لوگ فیصلہ تیزی سے کرتے ہیں اور تبدیل بہت دیر سے کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ ہر چلتے پھرتے شخص کا مشورہ نہ لیا جائے۔ مشورہ صرف اس فیلڈ کے ماہر سے لیں۔ مفت مشورہ دینے والے اکثر ذہن کو زہریلا کر دیتے ہیں۔ یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے، مفت مشوروں والوں سے بچنا۔ اب اس ڈیپ ڈائیو کو ہم ایک مقام پر جمع کرتے ہیں۔ فرض کریں کسی نے باہر کی آوازوں کو فلٹر کر لیا، مقصد طے کر لیا۔ جی، اگلا قدم؟ تو اب ان فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو آخری ہتھیار ہے وہ ہے فوکس، یعنی توجہ۔ مجھے الیگزینڈر گریہم بیل کی مثال بہت متاثر کرتی ہے۔ ٹیلی فون بنانا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ بالکل، اس کے لیے بے پناہ توجہ چاہیے تھی۔ بیل گھنٹوں تک اکیلے بیٹھ کر اپنے ذہن میں تصویر بناتا تھا۔ اگر میں اسے تھوڑا آسان کروں تو فوکس ایک پھٹھے یعنی مسل کی طرح ہے۔ شروع میں یہ کمزور ہوتا ہے، لیکن پریکٹس سے شعور ایک سخت چوکیدار بن جاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور اس چوکیدار یعنی شعور اور اس کے پیچھے موجود لاشعور کے تعلق کو سمجھنا اس فلسفی کا نچوڑ ہے۔ لاشعور یعنی سب کانشیس مائنڈ، اسے کیسے سمجھیں؟ اسے ایک کسان اور زمین کی مثال سے سمجھیں۔ شعور ایک کسان ہے اور لاشعور وہ مٹی ہے۔ زمین کا کام یہ جج کرنا نہیں ہے کہ بیج کیسا ہے۔ ہاں، زمین تو فصل اگائے گی، چاہے بیج کانٹے کا ہو یا پھول کا۔ ایگزیکٹ، بالکل۔ اگر کسان شعوری طور پر غصہ، ڈر اور میں نہیں کر سکتا کہ بیج پھینکے گا تو لاشعور اسی کو حقیقت میں ڈھال دے گا۔ اس لیے اندر کی آواز پر نظر رکھنا ضروری ہے، خیال کو اڑتے ہوئے پکڑنا سیکھنا ہوگا۔ یعنی جیسے ہی ڈر کا خیال آئے اسے فوراً پکڑ کر میں یہ حل کر لوں گا سے تبدیل کر دیا جائے۔ یہ سیدھی بات لگتی ہے لیکن اثر بہت گہرا ہے۔ کسان کو پتہ ہونا چاہیے وہ کیا بو رہا ہے۔
اور اگر ہم ان ساری باتوں کو جوڑ کر بڑی تصویر دیکھیں تو جب انسان غیر ضروری آوازوں کو بلاک کر کے اپنا بیج بو کر فوکس کرتا ہے تو وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جسے نیپولین ہل ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں۔ ماسٹر مائنڈ حالت، یہ وہ سٹیٹ ہے جہاں انسان پاسٹ کے پچھتاووں میں نہیں رہتا۔ جی، نہ ماضی کا رونا نہ فیوچر کا ڈر، وہ پریزنٹ مومنٹ یعنی حال میں رہتا ہے اور ایک لیزر بیم کی طرح اپنے نشانے کی طرف بڑھتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو سفر کا آغاز ایک واضح مقصد چننے سے ہوتا ہے، پھر راستے کی ناکامیوں کو آخری منزل سمجھنے کے بجائے ایک جی پی ایس کی طرح یوز کرنا چاہیے، اور سب سے مشکل کام ہر رات اپنے فیصلوں کا آڈٹ کرنا۔ بالکل، تاکہ ہم یہ طے کر سکیں کہ زندگی کا سٹیئرنگ وہیل ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ سب ہو جاتا ہے تب جا کر فوکس کا کسان لاشعور میں کامیابی کا بیج بوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ محض موٹیویشنل باتیں نہیں ہیں، یہ سوچ کی سائنس ہے۔ انسانی سوچ ایک طاقت ہے، جیسے بجلی۔ یہ یا تو آپ کے ہاتھ میں تلوار بنے گی، یہ معاشرے کے ہاتھ میں آپ کی زنجیر۔ اختیار آپ کا ہے۔ واقعی ذہن کی یہ مقناطیسی طاقت سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہم نے شروع میں ریڈیو فریکوینسیز کی بات کی تھی، تو اس تجزیے کو ختم کرتے ہوئے میں ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جو تھوڑا بے چین کرنے والا بھی ہے۔ جی ضرور۔ اگر انسانی سوچ کی یہ خاموش لہریں مسلسل ہماری آنے والی حقیقت کو تشکیل دے رہی ہیں تو ذرا روکیے اور غور کیجیے۔ بالکل اسی لمحے آپ کے ذہن کی موجودہ خاموش حالت، وہ بے آواز سوچیں جو اس وقت چل رہی ہیں، وہ آنے والے کل کی کون سی حقیقت کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں؟ کیا وہاں کسی مضبوط قلعے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے یا آنے والے دنوں کا کوئی خنڈر تیار ہو رہا ہے؟ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔